اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 ہے، اور اس آیت نمبر 116 میں جو بات آ رہی ہے یہ آیت نمبر 48 میں بھی آئی تھی۔ آیت نمبر 48 میں شرک کی نفی کا تذکرہ تھا، وہی بات یہاں پر آیت نمبر 116 میں دہرائی جا رہی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اس میں ایک حساس نقطہ ہے بھئی، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 48 کے ذیل میں توبہ سے شرک بھی معاف ہو جائے گا نا، سچی توبہ لائے گا تو شرک معاف ہو جائے گا۔ اب باقی امکان کیا ہے؟ باقی گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اچھا ہم تو موحد ہیں بھائی، ہم تو توحید پر آ گئے، دے مار 4.5، اب چل رہا ہے سارا جو بھائی لائسنس مل گیا ہمیں۔ دس از ناٹ لائسنس ٹو کل۔ دوسروں پہ شرک کے فتوے لگا کے اپنے آپ کو موحد قرار دے کر، اپنے آپ کو توحید کا والا قرار دے کر، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ کاروبار میں سود نہیں آ رہا، کاروبار میں رشوت نہیں آ رہی، قبضے کی زمینوں پر پلازے نہیں بن رہے، وراثت کا مال ہڑپ نہیں کر رہے، یہ کیا ہے آخر؟ یہ شرکیات طرز عمل ہے، یہ کفریات طرز عمل ہے۔ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عمل کی بات کر رہا ہوں، پہلے وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ ذرا جھانکیں ہم اپنے دلوں کے اندر بھائی۔ تو یہ لائسنس تو کل نہیں ہے کہ چلو جی میں تو موحد ہو گیا، میں جو چاہوں سو کروں۔ نہ 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 بھائی نہ، یہ شرکی شناعت کا بیان ہے، یہ شرکی تباہ کاری کا بیان ہے کہ ناقابل معافی جرم ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ باقی میں امکان ہے، بس یہ بتایا جا رہا ہے۔ This is not a license to kill کہ جو چاہو سو کرو، شریعت کی خلاف ورزی کرو، معاذ اللہ کہ ہم مواحد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلط فہمیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور مسلمان کو مشرک کہنا بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں نہیں سنائی جاتی نا، جو کسی کو کافر کہے گا وہ نہیں ہے تو پلٹ کر اس پر آئے گا جس نے کہا۔ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اور وہ نہیں ہے تو جس نے کہا پلٹ کر اس پر آئے گا، وہ تو کافر ہو ہی جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث، احتیاط کی جائے گی۔ اور امت کے علماء دیکھیں گے کہاں کسی پر ضرب لگتی ہے شرک کے فتوے کی یا کفر کے فتوے کی، ان کو کرنے دیجئے۔ یہ گلی گلی میں جو شرک کے فتوے دینے شروع کر دی، کوئی نہیں بچے گا پھر۔ میں نہیں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ 25 سال پہلے میں نے کیا پوسٹرز پڑھے، 30 سال پہلے کیا پوسٹرز پڑھے، ان کی 10 عبارتوں کا حاصل ہے کہ ہم سارے فارغ ہیں، سارے اسلام سے خارج ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقول ابوالکلام آزاد مرحوم کے، ہم نے پچھلی 1 صدی میں لوگوں کو مسلمان بنانے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنا ان کو کافر قرار دینے، مشرک قرار دینے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی شدت پسندی کی روش سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب مشرکین مکہ کی کچھ شرکیہ کیفیات کا ذکر ہے، اور پھر بڑا جو سب سے بڑا گمراہ لیڈر ہے شیطان، اس کے ہتھ کنڈوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پوجتے ہیں، مؤنث یعنی فیمیل نوعیت کی چیزوں کو پوجتے ہیں۔ کون؟ یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دیتے تھے، معاذ اللہ۔ بدترین شرک ہے۔ اللہ کی اولاد کا مطلب اللہ کے ساتھ کیسے غلط معاملات وابستہ کر دیے تم نے، اور گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، انسان کا بیٹا انسان تو اللہ کا، اللہ اکبر کبیر۔ یہ بدترین شرک ہے کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دی جائے، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ نے حرکت کی تھی، اور اللہ کے بیٹے کس سے قرار دیے؟ یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بات پڑھتے آئے، آئندہ بھی ذکر آئے گا۔ یہ مشرکین مکہ کا ذکر آگے مزید ہے۔ ان یدعون من دونی الا اناثا، وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک نقطہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، یہاں ذکر کیا آ رہا ہے؟ مؤنث صفت چیزوں کو پوچھتے تھے۔ انہوں نے اپنی جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے وہ مؤنث تھے، لات، منات، عزا،
یہ سب مؤنث نام ہیں. یہ مؤنث ناموں کی دیوی بتوں کو پوجا کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ تو بس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. شیطان کو پوجنا، شیطان کی عبادت کرنا اللہ نے اس سے منع کیا ہے. یہ بات سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ہے. اللہ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم تمہیں میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. اب شیطان کی عبادت کیا ہے؟ تصور میں لے کر آئیے. آج ہمارا عبادت کا تصور کیا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. شیطان کے لیے کوئی نماز ادا کرتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے؟ شیطان کا گھر بنا کر اس کے چکر لگاتا ہے کوئی؟ نو. پھر شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کو پوجنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی ماننا، اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، یہ شیطان کی پوجا ہے، یہ سیٹنک ورشپ ہے. یہ بتا رہا اللہ سبحانہ وتعالی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ تو بس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر ضرور لے کر رہوں گا، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کر کے ضرور لے کر رہوں گا. کیا مطلب؟ حرام کی کمائی شیطان کا حصہ ہے، حرام کی کمائی رحمان کو پسند نہیں ہے، شیطان کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح کرنا جائز ہی نہیں ہمارے لیے، یہ تو شیطان کا حصہ پڑ گیا. کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لینا یہ شیطان کا حصہ پڑ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں سکھائی گئی، سورہ اعراف میں ذکر کروں گا. اگر وہ اہتمام نہیں ہو رہا تو شیطان کا حصہ پڑ جائے گا. یہ تفصیلات احادیث میں بھی آتی ہیں. تو فرمایا شیطان نے کیا کہا؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس سے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. اب شیطان کے ایجنڈے کو سنیے. فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان کا ذکر ہے، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. یہود و نصارہ کی جھوٹی امیدیں پڑھ لی تھی ہم نے، سورہ مائدہ میں بھی آ جائیں گی. ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، ہم تو اللہ کے چہیتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں، ہم تو وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم تو یہ، ہم تو وہ. امیدیں دلائے گا، برباد کروائے گا. کل پتہ کیا کہے گا؟ سورہ ابراہیم میں شیطان کی تقریر آئے گی. اللہ نے آنکھیں کھول دی ہماری بھائی. سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں شیطان کی تقریر آئے گی. او بھائی میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں بھی جہنم میں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. کرنا کرانا کچھ نہیں، ہم تو بخشے بخشائیں، ہم تو فلاں کی گدی والے، ہم تو فلاں کی کرسی والے، ہم تو فلاں کی نسل والے، ہم تو فلاں کے گروہ والے، ہم تو فلاں کی پارٹی والے، تو ہم تو فلاں کے یہ والے، ہم فلاں کے وہ والے. نہ جھوٹی امیدیں دلوا کر عمل سے دور کر کے مرواتا ہے شیطان. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے. کان چیرنے کا مطلب کیا ہے؟ بتوں کی نظر کرتے تو یہ فلاں جانور فلاں بت کی نظر کر دیا، یہ ہم نے ایک نشانی لگا دی، کان چیر دیا، یہ علامت ہے کس بات کی؟ او بھائی یہ بت کی نظر کر دیا، اب اس کا ہم دودھ استعمال نہیں کریں گے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال نہیں کریں گے، اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، یہ فلاں بت کی نظر کر دیا. یہ جاہلانہ تہذیبوں میں، مشرکانہ معاشروں میں نظر آئے گا. جانوروں کو فلاں کی نظر کر دیا، اولاد کو فلاں اس کی نظر کر دیا. یہ سیٹنک ورشپ کرنے والے ان ظالموں کے ہاں بچوں کو قتل تک کیا جاتا ہے شیطان مردود کو راضی کرنے کے لیے. جانور تو پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ بچوں تک کو قتل کر ڈالتے معاذ اللہ. مشرکانہ تہذیبوں کے اندر، مشرکانہ معاشروں کے اندر شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والوں کے اس دور میں بھی یہ طرز عمل آپ کو بار بار کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا. کیا کہتا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. شیطان کا حکم دینا کیا ہے؟ تاکید کروں گا، ورگلاؤں گا، پریشر ڈالوں گا، وسوسے ڈالوں گا، اینڈ سو آن. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے. اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جنس کی تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. پاکستان میں بھی کچھ ہاسپٹلس میں مسائل آنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے جناب کوڈ آف کنڈکٹ بنانا شروع کیا، پھر اس کے حوالے سے ایتھکس کمیٹیز بنانا شروع کر دیں. ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہو رہا ہے. جنس کی تبدیلی کا معاملہ، ضبط ولادت کا معاملہ، بھائی بچہ ہی پیدا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ کسی خاتون کی صحت کا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ شے ہے.
نہیں جی بچے ہی نہیں پیدا کرنے، یہ تو غیر فطری بات ہے بھائی. اللہ نے آنکھیں دیکھنے کو دی، کان سننے کو دیے، زبان بولنے کو دی نا، دل دھڑکنے کو دیا، تو اللہ نے ایک خاتون کے وجود میں بچے کو پیدا کرنے کی صلاحیت کیوں دی؟ تاکہ بچے پیدا ہوں، تبھی نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا. نہیں جی ضبط ولادت کا معاملہ، عورتوں کو بانجھ کر دینے کا معاملہ، یہ پیدا ہی نہ ہو سکے بچے. جی اسی طریقے پر ہم جنس پرستی کا معاملہ، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ غیر فطری طرز عمل، یہ ہوموسیکچوالٹی، یہ گندگی کا ڈھیر ہے. اسی طرح رہبانیت کا طرز عمل، نکاح نہیں کرنا جی تو زنا کریں گے کم بخت مارے. ہاں ان کے تہخانوں سے بچوں کے لاشیں ملتے ہیں، پادریوں کے تہخانوں سے، اور جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، غیر فطری زندگی ہے، پھر زنا کرتے، نہ جانے کیا کچھ کرتے. تو رہبانیت کا طرز عمل، ہم جنس پرستی کا معاملہ، LGBTQ کا معاملہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے خلاف فطرت امور ہیں. کراہیت آتی ہے، اگر انسان کی فطرت سلامت ہو کراہیت آتی ہے. لیکن شیطان کا ایجنڈا ہے کیا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا. بھائی دوستو اللہ کو بنانا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی کارساز ہے. نہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا. یعیدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، لیکن آگے فرمایا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، وہ ہے ہی دھوکے باز. 3 جگہ آتا ہے الغرور، بہت بڑا دھوکے باز. اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان شیطان کی پیروی کرنے والے ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس جہنم سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو. ایسی بات آیت 87 میں تھی، اسی سورہ نساء میں آیت 87، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. یہاں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو. اسی میں اس نقطے پر بات مکمل کر رہے ہیں. اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے چیک کر لیں، اور اس کے لیے محنت کتنی ہے. ایک اور انداز سے دیکھیں، ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنے صحت عطا فرمائے، عافیت رکھے. البتہ جب جانا پڑتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ، ایسے ہی ہے نا. آپ کا شوگر کا پرابلم، بلڈ پریشر کا پرابلم، فلاں کا پرابلم، اس کا پرابلم، اس کا، یہ منع، یہ منع، یہ منع. ہم کہتے ہیں یس سر، جی مجھے جان عزیز ہے بھائی. گھر والے بھی کہتے ہیں چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹرز کے کہنے پر ہم لوگ حلال چھوڑ رہے ہیں، ہاں، کیونکہ جان عزیز ہے. ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چھوڑیں، جان عزیز ہے. اللہ کے فرمانے پر حرام چھوڑیں، اللہ کے فرمانے پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نافرمانی چھوڑیں، شیطانی کاموں کو چھوڑیں. آخرت عزیز ہے، جنت عزیز ہے، اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں یا نہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.